السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اگر کوئی سونار سونے سے کوئی زیور بناتا ہے، مثلا ہار وغیرہ بناتا ہے، تو اس کے بنانے میں دن نہیں بلکہ ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر لوہے سے کوئی چیز بنانا چاہے تو اس میں کافی دیر لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں پر موٹر گاڑیاں بنتی ہے اور دوسری گاڑیاں ٹرک وغیرہ بنتے ہیں، موٹر سائیکل بنتے ہیں، اس کے سارے کل پرزے اگر الگ الگ شخص اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہے تو شاید مہینوں میں بھی کوئی ایک سائیکل یا موٹر سائیکل تیار نہ ہو۔ لیکن جب وہ مشینوں سے بنایا جائے، جس کے اندر ان کی ڈائیں ہوتی ہے، ان کے سانچے ہوتے ہیں، اور وہ لوہا اس میں ڈال لیا جاتا ہے، تو ہر ایک گاڑی کا، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا موٹر کار ہو، اس کا ہر ایک کل پرزہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو نٹ کے ذریعے سے آپس میں جوڑ کر پوری گاڑی تیار ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاں پر گاڑیاں وغیرہ تیار ہوتی ہے تو وہاں پر ایک دن میں کئی گاڑیاں تیار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قالب اور سانچہ مقرر ہے۔ اسی قالب اور سانچے کے اندر لوہا ڈال لیا جاتا ہے، پھر اسی سانچے اور قالب کے مطابق وہ چیز بن کر نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مٹی سے کوئی برتن بنانا چاہے تو اگر ہاتھ سے بنانا چاہے تو اس پہ گھنٹے لگتے ہیں ایک گھڑے پر، اور اگر وہ مشین میں مٹی ڈال کر اس سے آج بنائی جائے تو ایک دن کے اندر تقریباً 20 کی تعداد میں میرے خیال میں وہ گھڑے اور دوسرے برتن وغیرہ بن جائے گی۔ بازار کے اندر پلیٹیں ملتی ہیں اور پتیلے ملتے ہیں اور دیگچیاں ملتی ہے، اپنے کارخانے کے اندر وہ سانچوں میں اور قالبوں میں بن کر تیار ہوتی ہے۔ اگر اس ایک کے بنانے پر ایک لوہار کو بٹھا دیا جائے تو شاید ایک دانہ دن میں بمشکل بن پائے، لیکن وہ سانچوں میں ڈال کر وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھوڑے وقت میں بنائے جاتے ہیں۔ بعینی ہی اسی طریقے سے ہر چیز کا جس طرح ایک قالب ہوتا ہے تو وہ آسانی سے بنتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی اصلاح چاہے اور اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو تو وہ اہل اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائے تو اس سے وہی اصلاح جو سال ہر سال مسلسل یہ چاہتا تھا لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوتی تھی، وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں منٹوں کے اندر اور گھنٹوں میں بیٹھنے سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال اور جلیس الخیر، بہترین ساتھی کی مثال، جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے عطار کی دکان میں آپ بیٹھ جائیں تو یا تو آپ اس سے عطر خرید لیں گے اور ہفتوں اور مہینوں آپ اس کو لگاتے رہیں تو آپ سے خوشبو کی مہک جاتی رہے گی، اور یا وہ آپ کو تھوڑا سا مقدار کسی شیشے میں جب ڈالتا ہے تو وہ سلائی وغیرہ سے لگا کر آپ کے ہاتھ پہ لگا دیتا ہے، تب بھی آپ کو آپ کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک جاتی رہتی ہے کچھ عرصے تک۔ اور اگر وہ نہ بھی لگائے تب بھی معطر دکان میں، معطر فضا میں، یعنی عطار کی دکان میں بیٹھ کر باہر نکلنے سے کچھ وقفے اور دیر کے لیے آپ کے کپڑوں سے خوشبو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی لوہار کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے کوئی تو دھوئیں کی بدبو اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ کر وہ کافی دیر تک محسوس ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ اگر چنگاریاں آ کر اس کے کپڑوں پہ پڑ جائے تو اس کے کپڑوں میں سوراخ بن جاتے ہیں۔ تو اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ آج کل اگر کسی شخص کی اصلاح کتابوں سے، مطالعہ سے، معلومات سے اور اس طریقے سے کمپیوٹر سے اور
فیس بک سے، واٹس ایپ سے وغیرہ سے نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کسی نیک صالح شخص کی صحبت میں بیٹھ جائے تو گھنٹوں میں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر ایک فرد ایسا ہو، ایک شخص ایسا ہو کہ جس کو صحبت صالح میسر نہ ہو، تو اچھی باتیں اور اچھی آواز اس طریقے سے موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے سننا، یہ بھی اس اچھی اور نیک صحبت کی ایک یعنی حصہ ہے جس سے انسان میں فرق آتا ہے اور اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت صالح سے جو فوائد مرتب ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کسی اور چیز سے مطالعہ وغیرہ سے نہیں آتی۔ چنانچہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ جو فقیہ الہند کہلاتے ہیں اور ہمارے اکابرین میں بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ، پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات جب سحری کو لوگ اٹھائے جا رہے تھے، لوگ اٹھ رہے تھے، تو میں بھی کافی دیر تک تو پڑا رہا، پھر بعد میں جب دیکھا کہ آس پاس جگہ ساری خالی ہو گئی تو میں بھی اٹھ گیا اور خواستہ ناخواستہ وضو کیا اور تہجد کی نماز میں لگ گیا۔ دوسری رات اس سے پہلے اٹھ گیا اور تیسری رات تو میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اٹھ جاؤں اور تہجد کی نماز پڑھوں۔ وہ اس لیے کہ وہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا تھا کہ اس میں آدمی لیٹ کر یا بیٹھ کر بغیر اچھے اعمال کے اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے وہ رہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اچھا ماحول، اچھی صحبت، جب آپ کسی اچھی صحبت میں چلے جائیں، کسی اچھے ماحول میں چلے جائیں تو وہ ماحول خود بخود آپ کو سیدھا کرے گا اور آپ کا کل پرزہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا۔ اچھے ماحول اور اچھی صحبت کے اندر جو فضا ہوتی ہے وہ فضا ہی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے، چنانچہ وہ خواستہ ناخواستہ نیکیوں اور طاعات میں لگ جاتا ہے، اور جب صحبت جتنی زیادہ ہوگی تو اتنا زیادہ اثر اس کا انسان کے اوپر پڑتا ہے اور وہ دیرپا ہوتا ہے، پھر موت تک ہی وہ اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس فتنوں کے دور میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، اور عورتیں، خواتین گھروں کے اندر کم از کم ایک تو یہ کہ ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر کسی عالم اور کسی اللہ والے، کسی مصلح اور مرشد جس کا عقیدہ درست ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہو، اپنے مردوں کے ذریعے سے کسی ایسے عالم اور مصلح و مرشد کا انتظام کرے اور وہ کسی ایک جگہ اکٹھی ہو کر ان کی باتوں کو سنیں، اور چاہے بیچ میں پردہ حائل ہو، پردہ ضرور ہوگا لیکن اس کا اثر انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا جو عام طور پر دین کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس قسم کی صحبتیں میسر نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنی لیے کوئی صحبت بنائیں، اور صحبت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ساتھی کو جو نیک ہو، دیندار ہو، تقوادار ہو، جس میں دین کی رغبت ہو، جو دین کی طرف راغب ہو، جو نیک اعمال اور طاعات کو پسند کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا وقت اللہ کی یاد میں گزارے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کی تشریف بری کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک صحابی دوسرے صحابی یا تابعی کو فرماتے ہیں کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور وہ اس طرح کے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بڑی صحبت اور مجلس آپ کو میسر نہیں، آپ کسی ایک فرد مسلمان کو جو نیک ہو وہ اپنے پاس بٹھائیں، اور یا اپنے ہاں کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ جب وہ نیک بن جائے گا تو اس کا اثر آپ پر پڑے گا، آپ کا اثر اس پر پڑے گا، اس طریقے سے مجلس بڑھتی جائے گی اور اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ بہرحال اس فتنوں کے دور میں آج کل جو فائدہ انسان کو صحبت صالح اور نیک صحبت سے ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں۔ اس لیے زندگی میں اور موت سے پہلے پہلے یہ نعمت دنیا کے اندر بکھری پڑی ہیں، مختلف جگہوں کے اندر الحمدللہ اہل اللہ موجود ہیں، اللہ والے، اور نیک صحبت اور مجالس ہوتی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے کوئی شخص امریکہ اور یورپ
پیسہ جمع کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ کاروبار کے لیے دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، اس طریقے سے اچھی صحبت اور اچھی مجلس ڈھونڈنے کے لیے بھی سفر کرنی چاہیے۔ جہاں آپ کو کوئی ایسی مجلس یعنی اس کے بارے میں پتہ چلے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس اچھی صحبت اور اچھی مجلس تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے۔